ان کے پاس آنے پر وہ غصے سے بولی، کہاں تھی تم دونوں؟ ٹیچرز کو تنگ کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اسی لیے ضد کر کے مجھے ساتھ لائی تھی کہ بعد میں انسلٹ کروا سکیں۔ ذرا شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ سوری ٹیچر، ہم سے غلطی ہو گئی، پر آپ ایسے ناراض نہ ہو، ہم کان پکڑ کر سوری کرتے ہیں پلیز۔ کایان اس کے چہرے کے ہر نقش کا جائزہ لے رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی کیوٹ سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ غصہ کرتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ کھو سا گیا اور اس کے قدم وہی منجمد ہو گئے۔ وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہوش تو تب آئی جب وہ وہاں سے چلی گئی۔ بے ساختہ کایان کے منہ سے یہ نام نکلا۔ وہ اس کی طرف بھاگا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ ڈیم اٹ، اتنی باتیں کی ان بچیوں سے، بھلا ان کا نام پتہ ہی پوچھ لیتا۔ اب کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ وہ حریم کو مال میں ہی چھوڑ کر آیا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کی سیٹ کی پشت ٹیک لگا لی اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ایسا کرنے پر اسے وہی لڑکی دکھائی دی جو غصہ کرتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس دفعہ کایان نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی بلکہ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس کے سر پر بس وہ لڑکی سوار تھی۔ آج اس نے اپنی ہار تسلیم کر ہی لی کہ وہ کسی کے آگے اپنا دل، اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہے، وہ بھی بغیر کچھ جانے۔ تم میرا عشق بن چکی ہو۔ آج احساس ہوا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ تم جو بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بس میری ہو۔ حریم نے روتے ہوئے لغاری صاحب کو کال کر کے سب بتایا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولے، یہ لڑکا خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میری بیٹی کو رلا رہا ہے۔ میں ابھی جیلانی صاحب سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ لغاری صاحب نے جیلانی صاحب کو کال ملائی اور غصے سے بولے، تمہارا بیٹا خود کو کیا سمجھتا ہے؟ میری بیٹی کو اکیلے لاہور مال میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اب میری بچی وہاں اکیلے کیا کرے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے حیرانگی اور غصے کی ملے جلے تاثر میں پوچھا تو انہوں نے حریم سے ہونے والی ساری بات بتا دی۔ لغاری، میں تمہیں پہلے کہہ رہا تھا کہ کایان اس کے لیے سب کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کا نیچر سب سے الگ ہے، پر تم نے ہی اصرار کیا تھا۔ پر وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ آتا ہے تو میں اسے بات کروں گا، اور ولید وہی ہے، میں حریم کو لینے اسے بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ وہ گھر آیا تو اس نے جیلانی صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اس کی طرف آئے اور اسے پریشانی سے گلے لگاتے ہوئے بولے، کایان تم ٹھیک ہو؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، کہاں چلے گئے تھے تم؟ نہ میری کال کا جواب دے رہے تھے نہ کچھ اور۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم حریم کو بھی وہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے؟ ڈیڈ مجھے وہ لڑکی چاہیے، ڈیڈ مجھے وہ چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ اس کی بات اور بات کرنے کے انداز پر انہوں نے کایان کو خود سے الگ کیا اور اسے دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے بولے، کس کی بات کر رہے ہو اور کون سی لڑکی؟ تمہاری شادی ہونے والی ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ڈیڈ مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنی۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں کی ہے یا اس کا نام کیا ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ میری ہے اور اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ آپ نے میری ہر ضد پوری کی، یہ بھی کر دیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا۔ کایان ہوش میں آؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی حیرانگی کم ہونے کی بجائے کایان کی باتوں سے بلٹی جا رہی تھی۔ کایان نے انہیں سب بتایا، جسے سن کر وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئے، کیونکہ وہ اس کی ضد اور جنون سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ اس کا نام، نہ گھر کا پتہ، یہاں تک کہ شہر کا بھی نہیں پتا، تو کیوں میرا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ڈیڈ وہ امیر اب نہیں، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، وہ مجھے نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ جنونی کیفیت میں بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بغیر کسی کے نام پتے کہ کہاں ڈھونڈو گے سر؟ کیسے بتاؤ مجھے؟ اسی وجہ سے کیا تم حریم کے ساتھ غلط نہیں کر رہے؟ گارڈ چپ کر چکے تھے، کچھ دنوں بعد تمہاری شادی ہے اور اب تمہارے سر پر نیا پاگل پن سوار ہو گیا۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، جتنی جلدی تمہارے سر پر کوئی چیز سوار ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اس کا بھوت تمہارے سر سے اتر جاتا اور تم اس سے بیزار ہو جاتے ہو۔ تمہارے اس فطور کی وجہ سے میں دو لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے تھوڑی سخت لہجے میں بولے تو وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا، ڈیڈ میں نے کہا نہ وہ میرا فطور ہے اور نہ ہی پسند، وہ میرا عشق ہے اور جو جنون بن چکا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ وہ مجھے مل ہی جائے گی، اور اگر وہ تمہیں نہ ملی تو تب کیا کرو گے؟ ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تو دوبارہ بولے، دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کے ساتھ بھی غلط کرو، تو بہتر ہے تم اسے بھول کر حریم کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ وہ تمہاری قسمت میں نہیں، اگر ہوتی تو جب تم اسے دیکھا تو تمہارے قدم یوں ساکت نہ ہوتے، تم اب تک اس کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہوتے، کیونکہ کایان زار کے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تھی تو مجھ جیسے پریکٹیکل انسان کو اس سے محبت کیوں ہوئی؟ ڈیڈ وہ میری محبت ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، شادی کے دن تک کا وقت ہے تمہارے پاس، انہیں ڈھونڈ لو، اگر ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا، اور اگر وہ نہ ملی تو چپ کر کے حریم سے شادی کر لینا۔ کایان چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی ہر بات اور ضد پوری کی۔ اس دفعہ معاملہ کسی کی بیٹی کا تھا۔ ان کو یہی تھا کہ یہ سب کایان کا کچھ دنوں کا خمار ہے جو جلد ہی اتر جائے گا۔
وہ اسی وجہ سے کسی معصوم کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے آج کایان سے تھوڑی سخت لہجے میں بات کی، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کایان کا کوئی خمار یا فطور نہیں بلکہ اس کا عشق کے جنون ہے جو بڑھتا جائے گا۔ اور ویسے بھی انسان کچھ بھی کر لے، ہونا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو، قسمت کے لکھے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ سحری یا جیجو کی تصویر دکھا دو، اب اتنے نخرے نہ کرو، آمنہ سحرش کا موبائل لیتے ہوئے بولی، پر اس کے موبائل پر پاسورڈ لگا دے کر اس کا منہ بن گیا۔ وہ تینوں اس وقت اسٹاف روم میں تھی۔ ونٹر ویکیشن، سردی کی چھٹیاں چل رہی تھی، پر بس اسٹوڈنٹس کے لیے، باقی اسٹاف کو چھٹیاں نہیں دی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد سحرش کی شادی تھی اور وہ دونوں اس کو دیکھنے کی ضد کر رہی تھی، پر وہ انہیں تصویر نہیں دکھا رہی تھی۔ جی نہیں، کوئی تصویر نہیں دکھانی، تم دونوں اب شادی والے دن ہی دیکھنا۔ وہ آمنہ کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے ہوئے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ویسے بھی میں نہیں آ سکتی، ماما نے پرمیشن نہیں دینی، اسی لیے مجھے تو دکھا دو۔ اس کی بات پر آمنہ اور سحرش نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ حورین، تم اب میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ تمہاری مما کو میرے پاپا منا لیں گے، تمہیں ہر حال میں آنا ہی ہے۔ اگر تم نہ آئی تو ظاہر سی بات ہے یہ آمنہ بھی نہیں آئے گی۔ سحری، نائٹ فنکشن ہے، دن کا ہوتا تو بات اور تھی یار، تمہارے لیے میں دن کا کروا دوں گی، تم آنے والی بنو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ان باتوں کو فی الحال یہ چھوڑو، بتاؤ جیجو کی نیچر کیسی ہے؟ وہ بات کو گھماتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ شرماتے ہوئے بولی، ان کی نیچر وہ دونوں بہت اچھے ہیں، بس وہ ذرا بھی رومانٹک نہیں۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے کہکا لگایا تو پھر آمنہ نے کہا، یار ہسبینڈ کو رومانٹک تو لازمی ہونا چاہیے، ہاں رومانٹک کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں شدت بھی ہونی چاہیے، آپ کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور اس کی قربت میں آپ سب بھول جاؤ۔ حورین داہنی آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولی تو سحرش اس کا ایک کان پکڑ کر بولی، بچوں ابھی بڑی باتیں آ رہی ہیں تمہیں، جب شادی ہوئی نا تو لگ پتہ جائے تمہیں۔ آمنہ بھی اس کا دوسرا کان پکڑ کر بولی، بھائی بڑی محبت میں شدت یاد آ رہی ہے تمہیں، جب کبھی ایسا ہوا تو تم نے ہی بے حال ہو جانا ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو، نکمیاں تم لوگوں نے تو میرے دونوں کان اتار دینے ہیں، چھوڑو اور وہ سب میں دیکھ لوں گی، تم لوگ فکر نہ کرو۔ کیسے؟ جیسے کالج میں کلاس والوں نے اسائنمنٹ مانگی اور تم فائل وہیں چھوڑ کر گراؤنڈ سے بھاگی، ویسے ہی یہ بھی دیکھ لو گی۔ آمنہ کی بات پر وہ تینوں کہکا لگا کر ہنسی۔ حورین پھر بولی، تم نے واقعی میں تصویر نہیں دکھائی؟ نہیں بالکل بھی نہیں، شادی والے دن ہی دیکھنا۔ اس کی بات پر آمنہ نے حورین کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس کا موبائل اٹھا کر دونوں وہاں سے بھاگتے ہوئے بولی، پھر موبائل بھی اسی دن لینا۔ پورے کاربیڈ میں ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تو شکر تھا کہ ابھی ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، ورنہ ان کی شامت تھی، آج سحرش کی بارات تھی۔ وہ دونوں نہیں گئی، وہ رستی تک ان کا انتظار کرتی رہی، پر وہ لوگ نہیں آئے۔ وہ جانتی تھی کہ حورین کے نہ آنے کی وجہ سے ہی آمنہ بھی نہیں آئی۔ سحرش نے حورین کو کال کی، حورین اپنی اداسی کم کرنے کے لیے مووی لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی تھی، وہ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ کال کی آواز پر اس نے فون کی طرف دیکھا تو سحرش کی کال تھی، اس نے کال ریسیو کر لی۔ سحرش بھی بھڑکائی ہوئی آواز میں بولی، حورین تم نہیں آئی اور نہ ہی تو آمنہ آئی، دیکھ لو تم دونوں کی دوستی، بس آج سے سب ختم، اب میری کوئی دوست نہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ حورین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ الیاس صاحب جو حورین کو شب بخیر کہنے آئے تھے، اسے اس طرح دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے۔ وہ ہمیشہ سے اس کے کہے بغیر اس کی ہر بات سمجھ آتے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولے، پاپا کی پیاری سی حورین ایسے روتے ہوئے اچھی تو نہیں لگتی نا، اس لیے پاپا کی لاڈلی کل آمنہ کے ساتھ سحرش کے ولیمے پر جا رہی ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی، پر پھر اپنی ماما کو سوچ کر سردگی سے بولی، نہیں پاپا، نائٹ فنکشن ہے اور ویسے بھی اتنی دور جانے کے لیے ماما کبھی نہیں مانے گی، ماما نے بارات پر بھی نہیں جانے دیا جو یہاں تھی، تو اتنی دور کیسے جانے دے گی؟ تو وہ بولے، میں سب دیکھ لوں گا، پر میں اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کل کے لیے تیاری کرو۔ آمنہ کو میں نے بتا دیا ہے زید آیا ہوا ہے تو تم دونوں اس کے ساتھ چلی جانا، وہ تم دونوں کو واپس گھر بھی لے آئے گا۔ یو آر دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ حلیمہ بیگم باہر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ الیاس صاحب کے دیکھنے پر وہ روم میں چلی گئی۔ وہ حورین کو ملا کر اپنے کمرے میں آ گئے جہاں حلیمہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بولی، میں حورین کو اتنی دور کبھی نہیں جانے دوں گی، آپ سب جانتے ہیں پھر بھی کیوں اسے جانے کا کہا؟ بیگم آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنی اداس تھی اور رو رہی تھی۔ وہ پیار سے بولے تو حلیمہ بیگم تلخی سے بولی، تو وہ روئے یا اداس ہو مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں، وہ ہرگز نہیں جائے گی، آپ کو مطلب ہو یا نہ ہو مجھے ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ ضرور جائے گی، بس بات ختم اور لائٹ بند کر دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنی فیصلہ کرتے ہوئے بولے نہ چاہ رہا، وہ چپ کر کے مان گئی۔ زید اسے اور آمنہ کو حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ حال 4 حصوں پر مشتمل تھا، لیکن اس وقت حال کے ایک ہی حصے میں مہمان تھے، باقی تینوں کافی دور دور اور خالی تھے۔ وہ لوگ بھی اس طرف آ گئے جہاں مہمان تھے، تو آمنہ بولی، یار اسٹیج پر تو رش ہے، لگتا ہے سحری اور جیجو اسٹیج پر ہیں۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، چلو پھر چل کر میڈم کو سرپرائز دیا جائے، حورین جوش سے بولی۔ وہ لوگ اسٹیج کی طرف آئی، انہیں وہاں بس دولہا نظر آیا۔ دولہے کو دیکھ کر آمنہ بولی، کمال ہے یار، دولہا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا ہے، اسی لیے وہ نکمیوں میں تصویر نہیں دکھا رہی تھی۔ جیجو کو دیکھ کر وہ مجھے اب سحری سے صد ہو رہا ہے۔ حورین نے جب دولہے کو دیکھا تو وہ کچھ پل کے لیے مبہوت ہو گئی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس کے دل نے ایک پل کے لیے خواہش کی، کاش وہ اس کا مقدر ہوتا، شاید اس کی قسمت کو کھیل کہتے ہیں۔ اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور خود کو سرزنش کرتے ہوئے بولا، خدا کا خوف کرو حورین، کیا سوچ رہی ہو تم؟
کسی اور کے مقدر کو اپنا نصیب بنانے کے لیے ایک پل کی خواہش بھی کیوں کی؟ اف اللہ جی مجھے معاف کرنا، حورین کاش اس جیسا کوئی ہمیں بھی مل گیا ہوتا۔ آمنہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ان جیسے لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، اور شرم کرو تم کسی کے نکاح میں ہو۔ ہاں تو اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا کیا؟ اور ولیمے پر تو دولہا دلہن ساتھ میں آتے ہیں نا، تو پھر سحری کہاں ہے؟ یہ تو اب وہی میڈم بتا سکتی ہے، پر پہلے اسٹیج پر چل کر مبارکباد دے دیتے ہیں، پھر برائڈل روم میں جا کر سحری سے مل لیں گے۔ منہ کے ہاتھ پرتے وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھی۔ حورین کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا اور آمنہ کے ہاتھ میں گفٹ باکس تھا جس میں گولڈ کا بریسلیٹ تھا جو ان دونوں نے اپنی مشترکہ سیلری سے لیا تھا۔ آج کایان کی شادی تھی۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا پر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس نے ہر ناممکن کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، پر بے سود۔ مجبوراً اسے اپنے ڈیڈ کی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر تیار ہو گیا۔ نکاح میں ابھی وقت تھا۔ وہ گمسم سا اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، اے میرے رب، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے جذبات سچے ہیں، وہ لڑکی میری روح میں بس چکی ہے۔ میں نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اے کائنات کے خالق و مالک، تیرے آگے جھک رہا ہوں۔ میں تجھ سے اپنی محبت مانگ رہا ہوں۔ میری محبت اگر سچی ہے تو وہ مجھے مل جائے۔ وہ ہر کوشش کر کے دیکھ چکا تھا۔ آخر میں اس نے اپنے رب کے حضور سر جھکا دیا اور اسے مانگا۔ اس نے کبھی دعا نہیں مانگی تھی پر آج مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا۔ کچھ عجیب سا احساس ہونے پر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اس کے سامنے تھی۔